بزرگان محترم، سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز آج بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، ما ان مدحت محمدًا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ کیا فرمایا کہ ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، کہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، تعریف، ثنا، توصیف یہ کرتا ہوں تو اس سے میرے آقا کا رتبہ بڑھ نہیں جاتا ہے، وہ تو اپنے مقام پر فائز ہے، تو میری تعریف کرنے سے آقا کا درجہ نہیں بڑھتا، وہ تو آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجہ عطا کر رکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے مصرعے میں عربی شاعر کہتا ہے، لیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ میں جب قلم اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھتا ہوں، حضور کی مدح کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو کلام لکھا ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، اس میں جان پڑ جاتی ہے، اس میں روح آ جاتی ہے، اس میں خوشبو اور مہک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ تعریف کرنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، یہ سب ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما چکا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہاں، یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک مقام بتایا، ورنہ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ تو اگر کوئی کلام ہم لکھے تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ کل قیامت میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے محبوب کی جن لوگوں نے مدح لکھی تھی، ثنا کی تھی، نظم اور نعت لکھی تھی، تو اس میں اس عاجز کا بھی کچھ حصہ تھا، سعادت تھی، اس نے بھی لکھا تھا، تو انگلی کٹا کے حنیف بھائی شہیدوں میں نام ہم بھی لکھا لیں۔ تو بہرحال سنیں، ہے سلام واعظ و تقریر کا اپنا ایک اصول، ہے سلام واعظ و تقریر کا اپنا ایک اصول، کرتا ہوں میں پہلے حمد خدا، کرتا ہوں میں پہلے حمد خدا، یا سناتا ہوں نعت رسول، یا سناتا ہوں نعت رسول۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، کسی کو اچھا لگے یا برا، کرنا اس بات کی فکر ہے فضول۔ ہے جاوید بھائی؟ کرنا اس بات کی فکر ہے فضول، جب بھی کرتا ہوں میں ذکر رسول، جب بھی کرتا ہوں میں ذکر رسول، زباں کرتی ہے میری دل سے داد وصول۔
ہے؟ میری زبان جب بھی میں آقا کا ذکر کرتا اور لکھتا ہوں تو دل سے کیا کرتی ہے؟ داد وصول کرتی ہے۔ سنو جتنا بھی ذکر آقا دل بھرتا نہیں، سنو جتنا بھی ذکر آقا دل بھرتا نہیں، کون ایسا ہوگا سننے کو جس کا دل کرتا نہیں۔ آگے آپ کو لطف آئے گا اگر آپ سمجھے تو۔ حنیف بھائی سنیں، ہے یہ ایک ایسی پیاس، کس چیز کی؟ حضور کا ذکر کرنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی، تو یہ بھی ایک پیاس ہے یہ ایک ایسی پیاس جو کبھی بجھنی نہیں۔ دونوں میں فرق ہے، بجھتی نہیں یہ نہیں کہا، ہے یہ ایک ایسی پیاس جو کبھی بجھنی نہیں، 7 سمندر بھی میں پی لوں تو مکتی اس سے ملنی نہیں۔ گجراتی ورڈ ہے مکتی، ہے؟ اقبال جو ہیں اور دوسرے شعراء بھی اردو میں فارسی یا کبھی عربی کا لفظ گھسیڑتے ہیں، تو جاوید بھائی ہم گجراتی ہے تو ہم نے گجراتی کا لفظ گھسیڑا ہے صدیق بھائی، کہ پتہ تو چلے کہ یہ گجراتی ہے، تو اس لیے ہم نے گجراتی کا لفظ اندر داخل کر دیا ہے یہ ایک ایسی پیاس جو زندگی بھر بجھنی نہیں، میں 7 سمندر بھی پی لوں تو مکتی اس سے ملنی نہیں۔ لوگ لکھ گئے سیرت پہ اور آج بھی لکھ رہے ہیں۔ لوگ لکھ گئے سیرت پہ اور آج بھی لکھ رہے ہیں، یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کے کنارے نہیں دکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے حضور کی سیرت پہ قلم اٹھانا کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ لکھ گئے پہلے بھی، آج بھی لکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے قیامت کی صبح تک لکھتے رہیں گے، لیکن حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، جس مضمون کو میں نے بیان کیا وہ میں نے اسی سے اخذ کیا ہے، لیکن ان کی بات میری بات سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ لکھتے ہیں، چلتا ہی رہا صدیوں سے، چلتا ہی رہا صدیوں سے سیرت پہ قلم، پوری نہ ہوئی مگر روداد حرم، پوری نہ ہوئی مگر روداد حرم، سمندر کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بھی پانی ہی سے پھیلائی ہے۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دھرتی ہے، کائنات نہیں، یہ جو دھرتی ہے، یہ زمین ہے، یہ سارا پانی تھا پہلے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، 4 پارے میں قرآن کریم میں آیت آئی ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پانی کا بلبلہ جو ہے وہ اٹھا ہے اور پھر اس کو کیا کر دیا؟ وہ پھیلا دیا ہے۔ آج بھی سائنسدان یہ کہتے ہیں، ویگنانک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دھرتی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے
اس میں خشکی کم اور تری زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، خشکی یہ کم ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حضور کے اوصاف اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو سمندر کا پانی تو سوکھ جائے گا، لیکن حضور کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے، وہ بیان نہیں ہو سکتے، کوئی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے ایک ذات کے۔ میری ایک ربائی ہے کہ کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، عیاں یعنی ظاہر، کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، نعت نبی بیاں کر سکتا ہے، یہ کام تو سلام صرف خالق کے دو جہاں کر سکتا ہے، یہ کام تو صرف خالق دو جہاں کر سکتا ہے۔ بہرحال آج وقت رہا تو مجھے 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہم شروع سے چلتے ہیں جہاں سے کل بھی ہم نے بات شروع کی تھی۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے جو بات میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور اسماعیل بھائی حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابراہیم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں، میں خوشخبری ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ چودھری صاحب نے اس دن جو احمد کے تعلق سے پوچھا تھا اس پہ بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن آج کی مجلس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی قرآن میں ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیر چچا کیا ہوں، بشارت ہوں، خوشخبری ہوں۔ اور تیسری بات حضور نے یہ فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری والدہ نے جو خواب دیکھا تھا جب میں میری والدہ کے پیٹ مبارک میں تھا تو اس خواب کی میں تعبیر ہوں، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ درمیان کی آیت ہم چھوڑتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام اور جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے یہ مانگا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس میں غور کرو، کیا فرمایا؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ فرمایا، یہ مانگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ انہی میں سے ہو، جس پیغمبر کے لیے دعا کی وہ انہی میں سے ہو۔ اور یہ دعا بالکل منفرد، انوکھی اور یونیک، یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ سن لو کہ اس دعا میں کیا خاص ہے۔ اس دعا میں جو خاص ہے وہ ایک بات یہ ہے چودھری صاحب کہ پہلے جتنے بھی انبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ آپ کو سنایا تھا لاسٹ ویک کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد انبیاء بھی ہوئے ہیں، اور یہ قرآن میں تذکرہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں حضرت لوط علیہ السلام بھی کیا تھے؟ نذیر بھائی نبی تھے. ہاں ایک ہی زمانہ ہے. بعد میں اس سے پہلے بھی نبی دیکھ لیجئے, بعد میں دیکھ لیجئے, کوئی عالمی نبی نہیں آیا. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ, سابق محتمم ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند, اللہ والوں کو اللہ کیا نظر دیتا ہے. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا بھی اتنا آگے جو ہے نہیں تھا, وہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ تھا. لیکن حضرت کا ایک بیان چھپا ہوا ہے, خطبات حکیم الاسلام. یہ حکیم الاسلام کے خطبات کا مجموعہ 10 جلدوں میں 10 والیومز میں موجود ہے. حضرت نے آج سے کئی سال پہلے حافظ صاحب یہ فرمایا کہ چونکہ یہ دنیا اب گلوبل ہوگی تو اب عالمی نبی کی ضرورت, چونکہ دنیا اب کیا ہو گئی؟ گلوبل وہ ہو گئی. ایک محلہ, ایک گاؤں, پھٹ سے ایک چیز یہاں ہوتی ہے دنیا بھر میں خبر ہو جاتی ہے. ارے بعض مرتبہ تو ہماری اسٹریٹ میں کسی کا انتقال ہوا یا بیمار ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور انڈیا پاکستان دوسری جگہ سے میسج آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ خبر صحیح ہے کیا. ہر چیز اب تو پہنچ رہی ہے, ہو رہی ہے. کسی ملک کے اندر کچھ ہو رہا ہے, اس کی آواز یو کے کی پارلیمنٹ میں بلند ہو رہی ہے. کسی ملک میں کچھ ہو رہا ہے, امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے. حالانکہ کوئی وہاں کہنے نہیں گیا, کوئی سفر کر کے نہیں گیا, ورنہ ایک دور تو وہ تھا امین بھائی کہ مولانا محمد علی جوہر کو اپنی بات رکھنے کے لیے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں سفر کر کے آنا پڑا تھا, چونکہ وسائل نہیں تھے ایسے. لیکن آج خبریں پہنچ جاتی ہیں, آج کوئی چیز چھپ کے نہیں رہتی. حضرت نے فرمایا یہ دنیا گلوبل ہوگی, ایک محلہ, ایک گاؤں, ایک اسٹریٹ بن کر جو ہے وہ رہ جائے گی. تو اس لیے اب ضرورت بھی عالمی نبی کی تھی کہ عالمی نبی آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے عمران بھائی, اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی آئے تو نبی بھیج تو کیسا ہو؟ عالمی ہو. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اور کہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور خود حضور نے یہ فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, کہ میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر یہ بھیجا گیا ہوں. فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس میں ایک چیز آقا نے یہ بیان فرمائی, تو عالمی نبی بھیج, اور نبی بھی ہو تو انہی میں سے ہو. یہ ایک اور شرط اگر آپ سمجھنے کے لیے کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ایک بات یہ تھی حنیف بھائی کہ انہی میں سے ہو. اب اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر غالباً 11واں پارہ ہے, وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. وہاں ہے کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کہیں قرآن نے یہ فرمایا
کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور اس سے بڑی بات اللہ نے فرمائی، اللہ نے اس بات کو بطور احسان ہے سلیمان بھائی، بطور احسان یہ فرمایا کہ میں نے مومنین پر یہ احسان کیا۔ چوتھے پارے میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسہم۔ دیکھیے یہاں تو دونوں بات یکساں ہو گئی، وہاں بھی یہی صیغہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ وہ نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ عالمی نبی، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور احسان اس بات کا ہے جس کو قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کیا احسان فرمایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم اس سے پہلے صرف گمراہی میں نہیں جاوید بھائی، قرآن کہہ رہا ہے تم کھلی گمراہی میں تھے، کہ انسانوں حضور کی آمد سے پہلے تم کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا، جنہوں نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا وہ دارین کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور مالا مال ہوں گے آگے بھی، جو حضور کی دعوت پہ لبیک کہے گا، اور جو ٹھکرائے گا، ناقدری کرے گا، نہیں سنے گا۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، فیضان تصور ہے کہ ہم چوم رہے ہیں، فیضان تصور ہے کہ ہم چوم رہے ہیں، سرکار دو عالم کے قدم چوم رہے ہیں۔ فیضان تصور ہے کہ ہم چوم رہے ہیں، سرکار دو عالم کے قدم چوم رہے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، جنہوں نے دعوت کو ٹھکرایا ان کا حال سنو، سرکار دو عالم کی تبلیغ سے رہے جو دور، سرکار دو عالم کی تبلیغ سے رہے جو دور، وہ آج بھی پتھر کے صنم چوم رہے ہیں، وہ آج بھی پتھر کے صنم چوم رہے۔ صنم یعنی بت، ہاں بت، اور یہ کس سے تراشا جاتا ہے؟ پتھر سے۔ جب عقل پتھر ہو جاتی ہے تو وہ پتھر ہی کو پھر چومتی ہے، تو وہ پتھر کے صنم جو ہیں وہ چوم رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ اب اسی بات کو کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو گئی، بشارت، گڈ نیوز، خوشخبری، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں سنائی؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہی وہ پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب، ارے بولو کیا ہوگا، دوبارہ جو ہیں تشریف لائیں۔ وہ جو مرزا کی بات نکلی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ایک دلیل یہ بھی دیتے یہ لوگ، ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں نا، بات آئی ہے تو سن لو، ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو غلام محمد کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟
وہ کیا کہتے ہیں منظور بھائی؟ ان کو منظور نہیں یہ بات کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو غلام احمد کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کے باردانوں ہیں اشفاق بھائی، وہ اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، دونوں طرح، تا پر زبر بھی اور تا کے نیچے زیر بھی، تھوڑا سا معنی میں فرق ہو جائے گا لیکن دونوں ٹھیک ہے، چاہے آپ خاتم النبیین کہو یا خاتم النبیین کہو۔ ہم نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود خواہش تھی کہ مجھے جس نبی کی آپ نبی کے اللہ آپ فضائل بیان کر رہے ہو، مجھے اس کی امت میں بھیج دینا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ یہ خواہش تھی۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی لیکن منظور نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش اس کی تکمیل ہوگی، وہ منظور ہو گئی۔ جب وہ آئیں گے تو روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں خود بھی اس پہ چلیں گے، لوگوں کو بھی اسی پر چلائیں گے۔ اب ہمارے لوگ بھی بعض بڑے عجوبے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عجوبے ہوتے ہیں۔ اب پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حنفی ہوں گے کہ شافی ہوں گے؟ تو بات ہے صدیق بھائی کہ حنفی ہوں گے، شافی ہوں گے، مالکی ہوں گے کہ حنبلی ہوں گے؟ کیا ہوں گے ہاشم بھائی؟ تو اگر آپ کو یہ پڑھنا ہو تو ہمارے قریب میں جو مسجد ہے مدینہ مسجد، وہاں کے امام مکرم حضرت مولانا مفتی محمد عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پورا اس پہ ایک مضمون لکھا ہے جو چھپ بھی گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے کہ کیا ہوں گے۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، ذرا وہ نبی ہے اور اب پوچھ رہے ہیں کہ حنفی ہوں گے کہ شافی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ بہرحال تو یہ آج کل جو عیسائی ہے، ایک تو یہ کہ ایک بڑی تعداد تو وہ جو مانتی ہی نہیں اب، لیکن جو مانتے ہیں اور جو وہ اپنے مذہب کے یہ اعتبار سے ان کے اپنے ذوم میں کہ یہ ہم مذہبی اعتبار سے کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تکذیب کریں گے چونکہ دین محمدی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اشارہ کرتا کہ وہ کیا چیزیں ہوگی۔ تو یہ نئے نبی نہیں آئیں گے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ تو آلریڈی آ چکے ہیں حضور سے پہلے، یعنی جو نبوت بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کی مثال ایسے ہیں کہ ایک پورا محل آپ سمجھ لو کہ محل یہ تعمیر ہو رہا ہے، محل تعمیر ہونا شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تعمیر ہوتا ہوا آیا تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن اب بھی بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے، آقا نے یہ فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی، محل اس کی تعمیر میں ایک اینٹ کی جگہ کیا تھی؟ یہ باقی تھی۔ حضور نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں۔ تو اب نبوت کا جو قصر ہے، نبوت کا جو محل ہے، وہ کیا ہو چکا ہے؟ پورا ہو چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، بن چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ یہ انکمپلیٹ نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ آئیں گے، اسی لیے دیکھیے وہ روایت کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ حضرت بولو آگے، ہاں اسی لیے میں آپ سے بلانا چاہتا تھا کہ میں رک جاؤں
بعضوں نے کہا صرف مہدی، ٹھیک ہے یہ، لیکن کچھ حضرات نے کہا علیہ السلام، یہ غلط ہے، اسی لیے میں رک گیا۔ علیہ السلام مت کہو، علیہ السلام یہ جو اصطلاحات ہے، اسلامی اصطلاحات ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پہ رکھو۔ افراط و تفرید سے معاملہ بگڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کی دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور سورہ فاتحہ میں روز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 3 طرح کا ذکر ہے، افراد کا، تفرید کا، دونوں جماعت کا، اور بیچ کا، درمیانی راہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہی مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ۔ تو اس لیے علیہ السلام، پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام، تو جب آپ ان کو منع کریں گے اور ساتھ میں یوں بولیں گے کہ مہدی علیہ السلام، آپ ہی مجھے بتائیے پھر کیا فرق ہوا؟ ہم تو مہدی کو نبی نہیں مانتے اور ماننا بھی نہیں ہے، شریعت کی یہ ہمیں تعلیم ہے کہ مہدی امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر میں نے اور آپ نے مہدی کے ساتھ علیہ السلام لگایا تو جو لوگ حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں مریم علیہ السلام، حوا، ہاں، لقمان علیہ السلام، نہیں، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ علیہ السلام کس کے ساتھ خاص ہے؟ نبی کے ساتھ۔ آپ کو اگر بولنا ہے مہدی کے ساتھ تو رضی اللہ عنہ بولو۔ کیا بولو؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ۔ ایک بار اور یاد رکھو، امام بھی مت بولو۔ بعض لوگ بولتے ہیں امام مہدی علیہ السلام یا امام مہدی، تو یہ وہی جو ایک فرقہ ہے ان کے نزدیک وہ جو امام ہے نا وہ ایک الگ معنی میں ہے، ان کے یہاں امام نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے، ان کے یہاں امام کیا ہے؟ نبی کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ اسی سے پھر باتیں بگڑتی ہے، ہر چیز کو اس کی حد میں رکھو، اس کی باؤنڈری میں رکھو، یہی جو ہے ہمیں تعلیم ہے۔ ادھر ادھر جو ہے وہ بھٹکا مت کرو ہر چیز کو۔ ہمارے یہاں مسجد میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں فلاں کام نہیں تھا، پر کوئی موٹا قاری صاحب ہے، کوئی موٹا مولانا ہے تو کھاڑا کام کر ہے۔ غلط ہے یہ۔ جب آپ منع کرتے ہو کہ ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی نہیں ہو سکتی تو چاہے کوئی آ جائے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ فاروق بھائی نے اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہے، لیکن باوجود اس کے میں نے سنا کہ ہوئی، تو آپ کھڑے ہو کے کہو کہ موبائل سے بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ مانتے ہو، اس پہ چلتے ہو، تو اس پہ اسٹرک رہو، دیکھو تو منع کرو۔ لیکن اب بڑے صاحب آئے ہیں، بڑے قاری آئے ہیں، ہاں، تو پھر وہاں چشم پوشی کرنا، آنکھ آڑا کان کرنا، یہ غلط ہے۔ کوئی آ جائے، آپ نے جو اصول بنائے ہیں اس میں کامیاب اسی وقت ہوں گے، بلکہ یہ جو بڑے ہوئے نا ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ کام ہی بڑے بگاڑتے ہیں، یاد رکھنا، یہ جتنے بڑے ہیں نا یہ بڑے ہی کام بگاڑتے ہیں۔ آپ نے اصول بنا دیا، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، غلط سو غلط، پھر کوئی ہو، کہہ دو آپ پروگرام رکھنا ہے، کرنا ہے، ہماری مسجد میں یہ اصول ہے۔ ورنہ اور بھی قاری ہے آج جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، اور بھی علماء ہیں ان کے بیانات سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی کمی نہیں رکھی، دنیا میں بہت ہے، لیکن آپ جو اصول بناؤ، آپ نے جو محنت کر کے آج تک ایک ماحول بنایا اس کو بگاڑو مت۔ اور یہ ہم مسلیوں کا بھی فرض ہے،
ઇમામ કા ભી હે, આપકા ભી, સબકા ફર્જ હે. આપણે બધા પછી શું કે તો કે આપણે કા કમિટીમાં છે, હે આપણે હો જોઈને પછી કંઈ બોલે નહીં તો કે આપણે જે છે તે ક્યાં છે. નહીં, સબકી है मस्जिद, सबकी है, अल्लाह का घर है. मस्जिद का कोई मालिक नहीं, न इमाम मालिक, न मुअज्जिन मालिक, न मस्जिद की कमेटी मालिक, न जिसने वक़फ़ की जगह वो मालिक. अगर किसी ने मान लो पूरी मस्जिद बना दी अपने पैसे से, न वो मालिक. ये कुरान कहता है सूरह जिन में, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह. मैंने जैसे ही वक़फ़ की ये जगह निकल गई मेरी मिल्कियत से और अल्लाह ताला की मिल्कियत में आ गई. हाँ, मना किया था, हमारे यहाँ ऐलान हुआ, लेकिन आप देखो अब वो बड़े कारी साहब का बेटा वही बना रहा था. मैंने सुना कि वही बना रहा था. मना करो उसको, या फिर इजाजत देनी है तो इजाजत दो. ठीक है, उलमा की दो राय है, कोई मना नहीं करता, लेकिन हमने ये दस्तूर में लिखा है, बनाया है कि हम किसका फॉलो करेंगे. अरे ये भी मुझसे बुलाओगे, अब भी दूसरा कोई नहीं बोल रहा है. अरे देवबंद, तुम्हारी जुबान है क्यों बंद है. तो वो है, इसलिए इफरात व तफरीत में मत रहो. एक है बस पकड़ के रहो, जो है सो है, कुछ हो जाए. जो आपने उसूल बनाया है, कोई आ जाए, पहले आप उसको बता दो हमारी मस्जिद का ये उसूल है, हमारे यहाँ ये होगा, उसके अलावा नहीं होगा. बरसों यहाँ हजरत मुफ्ती सैयद अहमद साहिब पालनपुरी, अल्लाह ताला मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर करे, कितनी मेहनत करके गए. वो सदियों मेहनत लगी है यहाँ पर ये माहौल बनाने में. आप उसको मिनट में जो है माहौल को बिगाड़ देते हो. नहीं, इसको कबूल नहीं करना है, आप इस पे जमे रहो. अब लोग कहेंगे કે મારા સાહેબ પોતે, અરે બહાર ગમે તે દુનિયા કરતી હોય, અલ્લાહનો ઘરનો મામલો અલગ છે ને મારો તારો પ્રાઇવેટ મામલો અલગ છે. हैं बाहर हम कुछ कर रहे हो, चाहे मैं अपने मोबाइल से तस्वीर ले रहा हूं, आप ले रहा हो, आप बना रहे हो, अल्लाह का घर अल्लाह का घर है. इसलिए अगर यहां हमने नमाज पढ़ी सवाब ज्यादा मिलेगा, और मस्जिद नहीं है वैसे ही पढ़ी तो कम. यहां तक उलमा ने लिखा है कि अगर कोई मुसल्ला है, सुनो ये मसला, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, पूछ लेना किसी भी मुफ्ती साहिब से. एक नमाजी मुसल्ले में नमाज अदा करता है और एक बाकायदा मस्जिद में नमाज अदा करता है. मुसल्ले में अदा करने का चाहे जमात से अदा की वो सवाब नहीं है जो मस्जिद में नमाज अदा करने का सवाब है. मुसल्ला मुसल्ला है, वो मस्जिद नहीं है. अगर मुसल्ला भी मस्जिद ही होती तो फिर दोनों में फ़र्क होता ही नहीं. दोनों में फ़र्क है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप नमाज मत पढ़ो. जो लोग मुसल्ले के करीब रहते हैं, जो लोकल मुसल्ली नमाजी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ मुसल्ले में, पढ़ो. लेकिन बहरहाल एक मसला है, मुझे इससे मस्जिद की अहमियत बतलानी है. मस्जिद मस्जिद है, मुसल्ला मुसल्ला है, कैसा भी हो. मस्जिद छोटी हो, मान लो किस एरिया वाइज, और मुसल्ला एरिया वाइज बड़ा हो, तब भी सवाब किसका ज्यादा होगा? मस्जिद. हाँ, जज़ाकुमुल्लाह. चलो मैं भी वो नहीं करवाना जिद तुम्हारा हाथ है. वक्त जो है वो हो गया है, तो गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं. तो हम सब अपनी मस्जिद का माहौल जैसा है उसके बनाने में मेहनत करेंगे ना, इंशाअल्लाह. और करते हैं, जब कभी आप लाइट बंद करने की करो ना, मस्जिद जैसी नमाज खत्म होती है 10 आदमी भागते हुए जाते हैं ऑफिस के अंदर, वो मंजूर भाई ने लाइट बंद कर दी. अरे भाई ये 10 लाइटें जल रही है, वो मैंने बंद कर दी, तो वो मस्जिद का पैसा बच रहा है. वो नहीं मानते, वो अंधेरा हो गया. तुम 5 साल का बच्चा थोड़ी, अंधेरा हो गया तो तेरे को बाकी पूरी मस्जिद में. चले अब लाइट पे फाइट मत करो, हैं. तो बहरहाल लाइट का मसला तो अलग है, ये भी हम सुलझा देंगे, बात करेंगे. लेकिन एक अकीदे का मसला है, एक अकीदे का मसला, एक अमली मसला है. तो उसके अंदर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत जो है वो होती है. बहरहाल तो मैं क्या कह रहा था कि ये लोग ये धोखा देते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस बात कंप्लीट करता हूँ, दलील आपको देता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है, लेकिन अपनी नबूवत नहीं चलाएंगे. उनको ये जवाब दो, जब वो आएंगे उम्मती बनकर रहेंगे हुजूर के. वो नबी है, उनका अपना मकाम है, वो किसी की तकलीद नहीं करेंगे. लेकिन ये मेहदी पे से बात चली, रिवायत का खुलासा है, आखिरी बात,
کہ حضرت مہدی نماز کا وقت ہو جائے گا، اور کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درخواست کریں گے کہ حضرت آپ مصلی پر آئیے اور آپ نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے اور کہیں گے کہ امام تو تم ہی بنو گے، نماز جو ہے وہ میں یہ تمہارے پیچھے ادا کروں گا، اس میں بتانا یہ ہے، ورنہ نبی ہمیشہ کیا ہے؟ امام ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کراتا۔ اسی لیے صدیق اکبر امام بن چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن پیچھے سے آہٹ پتہ چلا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں، تو نماز ہی کے اندر اشفاق بھائی کیا کیا؟ الٹے پاؤں پیچھے جو ہیں وہ آئے ہیں، الٹے پاؤں پیچھے جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو بہرحال یہاں عیسیٰ علیہ السلام یہی بتائیں گے کہ اب میری نبوت نہیں چلے گی، ایک خاص مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے یہ ہوگا۔ بہرحال اپنا یہ عقیدہ بنا کر رکھو، اپنی اولاد کا، گھر والوں کا، خاندان کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، بندے ہیں، اور ایک اور چیز ملاؤ کہ آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، بقول حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ۔ ہم نہ مسیلمہ کذاب کو مانتے ہیں اور نہ مسیلمہ پنجاب کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا